بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب، اور آج کا دن جو ہوتا ہے وہ ہمارے ساتھ آپ کی کالز کا ہوتا ہے، آپ کے مسائل سننے کا ہوتا ہے، اور اللہ اگر توفیق دے تو یقیناً شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے جو بھی معاشرتی، اخلاقی، عقلی دلائل کے ساتھ مسائل حل کرنے کی ترتیب دے سکتے ہیں وہ دینے کی پوری کوشش کرتے ہیں. اور کوئی ایسے ساتھی بھی ساتھ ہوتے ہیں جو کہ خصوصی طور پہ آپ کو اس معاملے میں رائے ضرور دیتے ہیں. شام بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. شام بھائی ایک بات عرض کر دوں اس سے پہلے کہ کالر لیں. ہم عام طور پہ بابوں سے سنتے ہیں، یہ نہیں کہ میں بابوں کے خلاف ہوں، میں بابوں کے بڑے حق میں ہوں. بزرگوں کے تو حق میں ہونا ہی چاہیے. میں بزرگ کا لفظ استعمال نہیں کر رہا، بابوں کے حق میں ہوں. وہ جب بھی کوئی ہوتا ہے نا تو کہتے ہیں ہمارے بابے کے چہرے پہ رونق دیکھیں، ہمارے بابے کا جنازہ بہت بڑا تھا، ہمارے بابے پہ روحانیت بڑی. میں آج صبح ایک حدیث پڑھ رہا تھا، ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، حدیث نہیں واقعہ پڑھ رہا تھا، تو میں اس پہ سوچا کہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور آپ مجھے بتائیے گا کہ پھر یہ لوگ کون ہیں جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو کہ ہر امت کا امین ہوتا ہے، میری امت کا امین کون ہے؟ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح. یہ وہی حضرت ابو عبیدہ ابن جراح ہیں جنہوں نے کہ حضرت عمر خطاب کو بیت المقدس جب ہم نے فتح کیا تھا، اب اس طرح سے ہم نے کٹنی کھائی تھی، ہم نے فتح کیا تھا، تو یہ باہر نکلے تھے ان کو ویلکم کرنے کے لیے. وہ جو ہم غلام کی کہانی سنتے ہیں کہ وہ اونٹ پہ تھا کہ حضرت عمر ان کو چلا رہے تھے، پھر یہ دونوں ایک اوٹ میں چلے گئے تھے درخت کی، اور پھر وہاں پہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رو رہے تھے اور کہہ پتہ ایک دوسرے کو کیا رہے تھے کہ ہم دونوں بوڑھے ہو گئے ہیں، ہماری داڑھی میں سفید بال آنکھیں، اللہ کے سامنے کیا منہ لے کر جانا ہے. یہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح جو ہیں، ان کو یرموک کی جو جنگ ہے یہ رومن امپائر کے خلاف ہے، اور جب یہ یرموک کی جنگ ہوئی اور ہو رہی تھی تو اس میں حضرت ابو بکر صدیق کا انتقال ہو گیا تھا، اور حضرت عمر خطاب نے جب ٹیک اوور کیا تو جو پہلے حکموں میں سے حکم تھا وہ یہ تھا کہ خالد بن ولید جو کہ آپ کا رشتہ دار تھا اور بیسٹ فرینڈ بھی تھا، ان کو واپس بلایا اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو وہاں بھیجا. کس لیے بھیجا یہ بات چھوڑ دیجئے، یہ بات بھی بڑی اہم ہے ویسے کہ بھیجا کس لیے. اس لیے انہوں نے کہا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ خالد بن ولید اچھا جرنیل ہے اس لیے جیت رہا ہے. کا رد کیا تھا حضرت عمر نے کہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ خالد کی وجہ سیف اللہ ہے، کیونکہ سیف اللہ تو اللہ نے کہہ دیا تھا، اللہ نے لقب دیا رسول اللہ کے ذریعے، تو لوگوں کے ذہن میں یہ وہم نہ آ جائے کہ اگر خالد ہوگا تو فتح ہوگی. خالد کے بغیر فتح اللہ کی وجہ سے ہوتی ہے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے اوپر روایت میں نے پڑھی ہے کہ وہ تہمت باندھتے تھے اور وہ جب لڑتے تھے جا کے تو ان کے اوپر کپڑا بھی نہیں کوئی ہوتا تھا. یہ عالم تھا غربت کا. لیکن جب ان کا انتقال ہوا تو طاعون کی بیماری کے ساتھ ہوا، اور طاعون کی بیماری جو ہے یہ آلموسٹ کینسرس بیماری ہوتی ہے کہ جسم کے اوپر پھوڑے نکل آتے ہیں، اور پھر وہیں ان کو دفن وہیں پہ کیا گیا. میں سوچ رہا تھا کہ جس کو اللہ کے رسول نے کہا ہو کہ یہ میرا امین ہے، امین امت مطلب کیا لقب ہے، ان کی جب شہادتیں ہوتی ہیں، اور یہ بھی بات صحیح ہے کہ جو طاعون کی بیماری سے مرے وہ شہید ہے. جب صحابہ کرام بیماری سے وفات پا سکتے ہیں اور ان کے جنازے تنہا بھی ہو سکتے ہیں. ایک اور واقعہ بھی آپ کو سنا سکتا ہوں. کہاں پہ جنازہ تھا جہاں پہ تم رہو گے بھی اکیلے اور مرو گے بھی اکیلے، اور کمال یہ مسلمانوں کی ایک جماعت آئے گی، اور وہ جماعت آئی بھی، اور کیا چیخ نکلی. انہوں نے کہا میں نے یہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا. حضور اقدس جب ہم یہ پھر باتیں سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں، روایتیں بخاری مسلم میں موجود ہیں، پھر جب ہم اپنے بزرگوں یا اپنے بابوں کے اوپر ان کو اتنا زیادہ اڑان ہی دے دیتے ہیں یہ مبالغہ سنت سے خلاف یا سنت سے بڑھ کے تو نہیں ہونا چاہیے. بلال بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو میں یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ تو چلو آپ نے امتیوں اور صحابہ کی بات کی. امی عائشہ نے کیا کہا؟ جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار سے اپنی گود کے اندر وفات پاتے ہوئے دیکھا تو میں نے یہ بات کا گمان کر لیا کہ دنیا میں کوئی ایسا معزز نہیں ہو سکتا جو کہہ دے مجھے بخار نہیں لگنا. اگر رسول اللہ کو بیماری لگ سکتی ہے اور رسول اللہ دنیا سے جا سکتے ہیں تو پھر کون کہہ سکتا ہے؟ یہ تو اور جو آپ نے بات کی ہے نا، یہ حضرت ابو بکر و عمر سے صحیح سند سے یہ باتیں ثابت ہیں کہ کاش میں مومن کی داڑھی کا ایک بال ہوتا. یعنی مومن کی تو اتنی فضیلت ہے، اور یہ اپنے آخرت کے بارے میں اتنے زیادہ فکر مند تھے. حضرت عمر نے ایک مرتبہ پتا کیا کہا تھا ایک بندے نے، اب دیکھیں کسی بندے کے منہ پہ تعریف کی جائے دل میں نرمی تو آئی جاتی ہے نا. حضرت عمر کی ایک بندے نے تعریف کی کہ آپ تو ابو بکر سے بھی افضل ہیں، تو حضرت عمر غصے میں کھڑے ہو گئے اور پورا خطاب کیا. اس میں سے ایک جملہ یہ ہے، اور تمہیں ابو بکر کا کیا پتا، ابو بکر کا وہ دن
جس دن رسول اللہ ہجرت کر رہے تھے اور ابو بکر کبھی آگے دوڑتا تھا اور کبھی پیچھے پیچھے دوڑتا تھا کہ اگر تیر آئے آگے سے تو ابو بکر کو لگے اور پیچھے پیچھے سے سے آئے کوئی تو وار ابو کرے بکر تو کو ابو لگے. بکر کو لگے. اور وہ غار سور کی جو چند راتیں ہیں وہ ابو بکر کی عمر کی پوری زندگی سے افضل. میں کالر لے لوں لیکن یہ بات کہتا ہوا جاؤں گا. حضرت عمر خطاب جو ہے انہوں نے کہا کہ جب مجھے اپنے گھر یا اپنے دفتر لے کر جاؤ تو وہ جو کمرہ تھا اس کے اندر جو انہوں نے حالات دیکھے, وہ جو روٹیاں لٹک رہی تھی خشک اور جو نیچے صرف ایک پانی کا لوٹا پڑا تھا اور ایک جگہ نماز کی جگہ تھی, آپ نے کہا کہ دنیا کا اثر جرا سب پہ ہوا ہے, ابو عبیدہ بن جرا سب پہ ہوا ہے, لیکن تو رسول کو ویسے ہی ملے گا جیسے رسول تجھے چھوڑ کے گئے. آئے ہائے ہائے. جی السلام علیکم بیٹے. وعلیکم السلام. جی میرا بلال بھائی پتر. میں افشین بات کر رہی ہوں فیصل آباد سے نا. جی میرے پاپا کی ڈیتھ ہو گئی ہے. جو میرے بڑے بھائی ہیں نا وہ آؤٹ آف کنٹری ہوتے ہیں. وہ ہمیں کہتے ہیں کہ جس گھر میں آپ رہ رہے ہو نا اس کو سیل کر کے آپ سیال کوٹ میں شفٹ ہو جاؤ جتنے کا کیا بھی مجھے سیل آہستہ ہوتا ہے. آہستہ ذرا پھر سے بتانا کیا ہو گیا خیر سے. جو میرے پاپا کی ڈیتھ ہو چکی ہے نا, اچھا تو جو میرے بھائی ہیں نا وہ آؤٹ آف کنٹری میں ایک ہی ہوتے بھائی ہیں آپ کے؟ جی ایک ہی بھائی ہیں؟ میرے دو بھائی ہیں, ایک مجھ سے چھوٹا بھائی ایک مجھ سے بڑا ہے. جو بڑا ہے وہ ملک سے باہر ہے؟ جی وہ بڑے والا ملک سے باہر ہے. آپ کہاں رہتی ہیں اس وقت؟ فیصل آباد سے. فیصل آباد. اپنا گھر ہے آپ کے والد کا گھر ہے؟ جی ہمارا اپنا گھر ہے لیکن نا وہ اب بھائیوں کے نام پہ ہے نا. بہنوں کے نام پہ نہیں ہے کچھ بھی؟ نہیں, وہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ لوگ نا سیل کر کے وہ آپ لوگ سیال کوٹ میں شفٹ ہو جاؤ, وہ جتنے کا بھی سیل ہوتا ہے ان ہاف پیسوں کا آپ سیال کوٹ میں گھر لے لو اور ہاف پیسے آپ انویسٹمنٹ کر دو. ہاں بلال ہے ہمارے بھائی نے ان کے ساتھ انویسٹمنٹ کر دو. آپ بتائیں کہ ہمارے حق میں بہتر ہے. تمہارے بھائی کا نام کیا جو باہر ہے؟ عبد الوہاب. اور جو یہاں پہ چھوٹا بھائی ہے اس کا؟ عبد السلام. نہ ہماری دو گھر ہیں ساتھ ساتھ. ایک گھر ہے عبد الوہاب کے نام پہ اور دوسرا گھر ہے عبد السلام کے نام پہ. جس گھر میں ہم رہ رہے ہیں وہ عبد الوہاب کے نام پہ ہے. پہلی بات تو میں تمہارے والد کے لیے دعا گو ہوں کہ انہوں نے جی بیٹوں کو دونوں گھر دے دیے اور جی بیٹیوں کو وراثت نہیں چھوڑ کے گئے. نہیں بھائی بلال بھائی, جب ان کی ڈیتھ ہوئی تھی نا تو ہمارے جو تایا ابو نا وہ ان کی نظر تھی نا انہی گھروں پہ نا, تو ہم لوگوں نے ماما نے کہا کہ نہیں ہم لوگ نا اپنے بچوں کے نام پہ گھر دیتے ہیں. پھر ہم بہنوں نے بھی بھائیوں کو ہی گھر دے دیا تھا. بلال بھائی اصل بات یہ معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے کہ بہنوں کے نام جتنی بہنیں تھیں جتنے بھائی تھے ان کے نام کیوں نہیں تھا ہو سکتا؟ سب کے نام سب کے نام ہو سکتا ہے. اور ابھی لیکن بظاہر ان کے بھائی کی یہ انٹینشن نہیں لگ رہی کہ وہ ان سے وراثت لینا چاہ رہا ہے. ابھی ان کا بات یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ بک جائے. لیکن معاشرے کا یہ المیہ ضرور ہے بلال بھائی. یہ میں آپ کو بتاؤں بڑے بڑے دینی لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ بیٹیوں کو جب جہیز دے دیتے ہیں نا ساتھ میں ان کا پتہ کیا جملہ ہوتا ہے کیا تمہاری وراثت ہی چلے گی, جو کہ بالکل نامعقول سی بات ہے. میرے بیٹے میرا مشورہ تمہیں یہ ہوگا کہ جو بھائی کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ اس کو سیل کریں اور جو بھی آپ نے اگلی پراپرٹی لینی ہے ہاف پرائس پہ یا اس کے قریب باقی آپ نے انویسٹ کرنا ہے وہ آپ ضرور کیجئے. لیکن پہلی بات تو یہ کہ انویسٹ آپ نے پرائیویٹلی نہیں کرنا. آپ بھائی چھوٹا ہے, آپ خواتین ہینڈل نہیں کر سکتی. اگر لینا ہے تو ڈیفنس سرٹیفکیٹس کے اندر جانا یا کسی مضبوط چیز کے اندر جانا. دوسری بات یہ کہ جب اب گھر لو تو اپنے والد کی قبر کو بھی ٹھنڈک پہنچانی چاہیے. اور تمہیں اب یہ چاہیے کہ جب لو بھائیوں سے بھی مشورہ کرو تو یہ حصے داری کے طور پہ والدہ کا بھی, بہنوں کا بھی اور بھائیوں کا بھی اس کے مطابق رجسٹری کرو. اور اس کا دوسرا فائدہ تمہیں جو دنیاوی طور پہ ہوگا وہ یہ کہ کوئی بھی شخص اکیلے اس جائیداد کے اوپر فیصلہ نہیں کر پائے گا. اور تایا ابو تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ نظر رکھتے ہیں, جتنی مرضی چاہیں وہ اس پہ کچھ کر نہیں سکیں گے. اس کو کرو ضرور, لیکن برکت کے لیے سورہ اخلاص جو ہے وہ ضرور پڑھتی رہو. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ آسانی کرے گا. فہمیتا السلام علیکم بیٹا. السلام علیکم بھائی میں نے نا اپنے بیٹے کے متعلق پوچھنا. محمد اویس نام ہے اس کا. وہ نا پڑھائی میں چل نہیں رہا. اچھا. جیسے میں پڑھاتی ہوں, ٹیوشن بھی جا رہا ہے وہ, تو ایک بچے کا ذہن بند سا نہیں ہو جاتا. میرے بچے کے ساتھ یہ مسئلہ ہے, آگے کا پڑھ جاتا ہے پچھلا بھول جاتا ہے. میں اسے لے کے بہت پریشان ہوں. فہمیتا آپ کے کتنے بچے ہیں؟ ماشاءاللہ 3 ہیں. باقی 2 ٹھیک ہیں, بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں اس سے؟ چھوٹے ہیں وہ چھوٹے ہیں. اس کی عمر کتنی ہے؟ یہ 6 سال کا ہے. 6 سال کا ہے. فہمیدہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری 35 سال. ماشاءاللہ. 35 اور 6 میں کتنا فرق ہوتا ہے؟ 1 کم 30 کا, تقریباً 30 سال کا فرق ہوتا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ ٹھیک ہے. تو 6 سال کے بچے پہ جب ماں رائے قائم کرتی ہے نا تو مجھے دلی دکھ ہوتا ہے کہ ماں جو ہے
وہ مطلب چھلیاں بیچتی رہی ہے ساری زندگی، اس کو کسی نے تعلیم نہیں دی، اس کو کسی نے تربیت نہیں دی. 6 سال کا بچہ، ابھی اس نے بالوں میں سے سر نہیں نکالا، اور اس کے اوپر بوجھ جو آپ نے ڈالا ہے نا وہ اس قدر زیادہ ہے. اب یہ میں تمہیں ایک بات جو ہے وہ غور سے سننا اور سمجھنا. بچوں کے اوپر جب پریشر زیادہ ہو تو وہ سب سے زیادہ جو چیز کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں. اور وہ جھوٹ اس لیے نہیں بولتے کہ وہ جھوٹ بولنا چاہتے ہیں، وہ اس لیے کیونکہ آپ کی ایکسپیکٹیشنز ان سے بڑی ہوتی ہیں. دوسری بات وہ جو کرتے ہیں وہ یہ کہ وہ امیجنری فرینڈز بنا لیتے ہیں. پھر آپ کہیں گے کہ اس کے اوپر جادو ٹونا ہو گیا ہے، وہ بھی نہیں، غلط بات ہوتی ہے. تیسری چیز یہ کہ بچے کے سیل ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے، اس لیے بچے بچپن میں حفظ کر لیں، بڑے ہو کے حفظ نہیں ہوتا. بچے پہ کسی بھی طرح سے تمہارا شک کرنا نا وہ بنتا ہی نہیں ہے، پہلی بات. اب جو میں اصل بات ہے وہ تو میں کہنے لگا ہوں. بچے ہمیشہ رد عمل دیتے ہیں جو وہ دیکھتے ہیں. اب غور کرو، اگر بچے کا جو رد عمل ہے وہ تمہیں قابل قبول نہیں ہے تو اب اس بات پہ توجہ کرو کہ بچے کو بنیادی طور پہ اماں پسند نہیں ہے. اب یہ بات تمہیں قبول نہیں ہوگی، تم کہو کہ بچہ یوں کرے، بچہ یوں. ارے بھیا سپیس دے کے کھیلو، سپیس دے کے کھیلو. اب یہ بات جو سپیس دے کے کھیلنے والی ہے نا، اور یہ تو مدرسے کے استادوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ سپیس دے کے کھیلتے ہیں. اور وہ بھی سوال و جواب، یہ آنکھوں سے دیکھی بات کہہ رہا ہوں، سنی سنائی نہیں کہہ رہا. وہ بھی سوال جواب بچوں سے لیتے ہیں. اور وہ جو کلچر ہمارے اب گھروں میں ہے کہ سختی کرنی ہے، 6 سال کے بچے پہ بھی رائے قائم کرنی ہے، خدا کے واسطے پہ امیدہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. تم نے بچے کا پیچھا چھوڑ دو، ہی از اے گڈ بوائے، اور وہ ٹھیک چلے گا انشاءاللہ تعالی. تم اپنے غصے کو کم کرنے کے لیے یا سلام یا مومن یا اللہ، غصہ کم ہوگا. لا حول ولا قوت الا باللہ، تمہارے خیال ٹھیک ہوں گے. دونوں چیزیں پڑھو، بچے کا پیچھا چھوڑ دو، ہی از اے گڈ بوائے. شریعت کے اندر بھی 7 سال سے پہلے تو شرعی احکام لاگو نہیں ہوتے. یعنی 7 سال کے بچے سے پہلے آپ بتائیں، نبی کریم نے کہا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو پھر نماز کے لیے لے جانا شروع کر دو. پھر اس سے پہلے تو ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ بنیادی طور پہ تدریس کا جو سسٹم ہے اسلامک، وہ بھی 7 ایئرس کے بعد شروع. اب دیکھو یہ حافظ صاحب نے بات جو ہے یہ آپ کا ان کو تو نہیں پتا نا کہ کیا کرنا چاہیے، کیا نفسیات ہے، کیا لینا دینی. جتنے مرضی ایم اے کی ہوں، او خدا کی ولی، ایک مدرسے کے استاد کو اگر سمجھ آ رہا ہے تو تمہیں کیوں نہیں سمجھ آ رہا؟ دیٹ از اے ٹریجڈی. بچے پہ سختی بند کرو، جو تسبیحات کہیں گے یہ پڑھو، بس بچہ ٹھیک ہوگا. جی السلام علیکم بیٹا. جی کشور. بلال بھائی کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر میرے بیٹے. بھائی مجھے اپنے گھر کے بارے میں پوچھنا ہے. جی فرمائیے بیٹا. بھائی ہماری گھر کی عجیب سی مشکلیں اور پریشانیاں ہیں. اچھا عجیب بتاؤ مجھے. بھائیوں کی شادی ہوئی ہے، وہ بچتے نہیں ہیں. جن کی نہیں ہوئی ان کی وجہ سے بھی لوگ ہماری امی نہیں بہت پریشان کرتی ہیں. اچھا اس بات سے میں نے سمجھنا کیا ہے، مجھے نہیں سمجھ آئی کہ تم مسئلہ کیا کہہ رہی ہو. بھائی کا نکاح ہوا تھا ماموں کی بیٹی کے ساتھ. بھائی کا کوئی نام ہوگا میری پیاری بہن، ماموں کی بیٹی کا بھی کوئی نام رکھا ہے یا نہ رکھا ہی نہیں؟ روبی. روبی کا کس سے نکاح ہوا تھا؟ بھائی کا نام روبی کا وکاس کے ساتھ نکاح نہیں ہونا، ٹھیک نہیں، رشتہ ہی ٹھیک نہیں ہے. اگلی بات. اور اس کے بعد پھر بھائی شہزاد کی شادی کو 11 سال ہو گئے ہیں. ان کی بیوی بس تھی. ارے بیوی کا نام، میری پیاری بہن بیوی کا نام رجبین ماں کا نہیں نام چلنا. دونوں رشتے تم نے بھائیوں کے جو کیے وہ ٹھیک نہیں کیے. اگلی بات. بھائی ہماری مشکلیں اور پریشانیاں کب خبر. اگلی بہو جو ہے وہ بھی، بھابھی جو ہے وہ بھی اسی طرح لے کر آؤ تو اللہ تعالی. میں کیا کہوں تمہیں، مطلب دیکھو تم نے جو اپنی آواز میں رقت طاری کی ہے اور یہ کہا کہ بڑی مصیبتیں، یہ سارا لہجہ یوں لگا کہ اللہ کی طرف سے کوئی رحمت ہو نہیں رہی. معاملہ دنیا کا ہے. اب یہ نہ مجھے کہنا کہ جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں. یہ جوڑے آپ نے جو زمینوں پہ اپنے بھائیوں کے بنائے، بھائی تمہارے ہیں بالکل ہی کیا کہنا چاہیے، للو سمجھتے ہو، للو بھائی ہیں وہ. بھابیاں تم لے کے آئے کمال، انہوں نے ان کو کر دیا جدا، وہ بن گئے ان کے نوکر. انہوں نے بسنا بسنا کوئی نہیں ہے. جب فیصلہ کرنے لگتے ہو تو ماموں چاچا تایا کیوں تمہیں نظر آتا ہے، اور قبیلہ کیوں نہیں کوئی نظر آتا، اور اچھا خاندان کیوں نہیں نظر آتا، اور وہ چیزیں کیوں نہیں نظر آتی جو کہ حدیث کے اندر ہے، جو تم نے معیار قائم کرنے ہیں. وہ باتیں رکھو گے تو برکت ہوگی. پہلی بات، تمہارے گھر میں کوئی پرابلم نہیں ہے سوائے مزاجوں کے. مزاج خواتین کے تلخ ہیں اور ناشکرا پن گھر کے اندر، جسے کہنا چاہیے نا اینٹ اٹھاؤ تو نکل آتا ہے. پڑھنا شروع تم نے کیا کرنا ہے کہ گھر میں خیر و برکت ہو. حافظ جی. بلال بھائی سب سے پہلی بات تو یہ ہے، میں تھوڑی سی اس میں ٹائم یہ لوں گا کہ جتنے لوگ آپ سے یہ سوال کرتے ہیں نا کہ گھر کے اندر بندش ہے یا برکت نہیں ہے، وہ جب ان کو یہ
چیز فیل ہوتی ہے تو وہ کیوں نہیں اس وقت اللہ سے رجوع کرتے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سب سے جو اہم بات بیان کی استغفار کی, اس میں یہ کی بات یہ بھی ہے کہ کسی قوم کے اوپر اس وقت تک عذاب نہیں آتا جب تک وہ استغفار کر رہے ہوں. قوموں کے اوپر بھی عذاب نہیں آتا, یہ اسی وقت سے استغفر اللہ پڑھنا شروع کریں. اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں ہمارے پر بندش ہے, جادو ہیں, جنات ہیں, نبی کریم کی صحیح حدیث ہے, نبی کریم نے فرمایا جس گھر میں 40 دن سورت بقرہ پڑھی جائے اس گھر میں جادو جنات اور شیاطین نہیں ٹک سکتے, ہو ہی نہیں سکتے. تو آپ نہیں پڑھ سکتے, آپ 40 دن گھر پہ لگا لیں کسی چیز کے اوپر, نہیں کر سکتے تو نبی کریم نے فرمایا سورت بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لو, شیطان سے محفوظ ہو جائے گا. آگے یہ بھی نہیں کر سکتے تو آیت الکرسی ایک آیت تو ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس گھر میں صبح پڑھی جائے شام تک جنات نہیں آتے, شام کو پڑھی جائے صبح تک یہ نہیں آپ آتے. کیوں کہتے ہیں کہ یہ بھی نہیں اگر کر سکتے, کیوں نہیں مطلب کر سکتے, یہ کیوں نہیں کر ہم لوگ سکتے؟ کون ہیں؟ میں یہی بات بتانا چاہتا ہوں. اور پھر بالفرض بلال بھائی یہ بھی آج میں بات کہنا چاہتا ہوں, کوئی بندہ یہ سمجھتا میرے پہ بڑا پرانا جادو ہو گیا, یہ بھی نبی کریم کی صحیح حدیث سے بات ثابت ہے. جتنا مرضی پرانا جادو ہو, جتنا مرضی طویل ہو, جتنا مرضی الفاظ کا اثر سے جکڑا ہوا کوئی بندہ ہو, الفاظ کے اثرات تو آپ کو پتہ ہوتے ہی ہیں, تو اس کو چاہیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام پڑھ لے. 100 سال پرانا جادو بھی ہوگا نا, یہ کسی پیر بابے کے پاس جانے, اللہ معاف کرے وہی بات ہے, میں توہین انسلٹ نہیں کر رہا, کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, خود پڑھیں, خود پڑھ لیں. یہ عجیب بلال بھائی کیوں نہیں کلچر پڑھتے؟ ہے, یہ کلچر پتہ کیا, پیر صاحب کے پاس جائیں گے وہ تویز دے دیں گے, کون سا جی قرآنی آیت ہے اس لیے میں لے آؤں گا. آپ اس قرآنی آیت کو لا کے الماری میں رکھ دیتے ہیں, قرآن آپ کی الماریوں میں بھرے پڑے ہیں, 20 قرآن سے برکت نہیں آئی, اس ایک آیت سے آ جانی. آپ پڑھنا شروع کریں گے تو آ جائے گی, یہ گارنٹی ہے. آپ لوگوں کو اس چیز کی دعوت دیں کہ آپ پڑھیں, لٹکائیں نہ, رکھیں نہ. اگلی کالر لے لوں. اور بھائی ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے, خود پڑھو. یہ اتنی مستند دعائیں ہیں کہ آپ کو کسی سے مشورہ لینے کی پھر ضرورت پیش آئے گی نہیں. جب نبی نے کہہ دیا پھر آپ کو دوسری رائے کیوں چاہیے؟ اور میں حافظ صاحب کی اس بات سے بالکل متفق نہیں ہوں کہ نہ کر سکیں. آپ نے کرنا کیا ہے, کیوں نہیں کر سکتے آپ؟ یہ نہ, اب یہ کوئی بہانہ نہیں ہے کہ وہ نہیں کر سکتا. میں شارٹ کٹ نہیں ہے, کوئی ہیپی برتھ ڈے نہیں آپ نے گانا, آپ نے سیریسلی کام کرنا ہے, اور اس سیریس کام کے اوپر آپ کے اوپر جو برکات اور فضل ہوں گے وہ آپ نے ارن کرنے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آمنہ بیٹا. بات کر رہے ہیں. جی پتر. مجھے جو ہے میرے بھائی کے لیے پوچھنا ہے, اس کو نا شوق نہیں ہو رہا کہ میں جاب کے لیے اپلائی کروں, وہ سارا دن گھر میں بیٹھا رہتا ہے. اس نے گریجویشن کی ہے. بھائی کا نام رکھا تھا؟ اس کو ہم, جی بھائی کا نام عبید اللہ. عبید اللہ. کتنی عمر ہے عبید اللہ کی؟ عبید اللہ کی ابھی جو ہے وہ 26 ہے. کیا پڑھا عبید اللہ نے, کتنا تعلیم حاصل کی ہے؟ بی بی اے میں گریجویشن کی ہے. ابھی اس کو MBA میں ایڈمیشن لینی ہے, وہ اس میں بھی اتنا وہ نہیں کر رہا. اور خود ہم کہتے ہیں کہ تم جاب کے لیے اپلائی کرو تو وہ کہتا ہے ہاں 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 میں کروں گا, تو وہ کرتا ہی نہیں ہے. ہم کیوں کہیں, وہ خود ہی کرے نا. دنیا کے سارے لڑکے تو خود ہی جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں, یہ خود نہیں کر رہا. جاب کا شوق آپ نے پیدا کرنا ہے. آمنہ آپ کی کتنی عمر ہے بیٹی؟ 30. آپ کیا کام کرتی ہیں؟ میں جو ہے میں ابھی فری بیٹھی ہوئی ہوں اپنے گھر میں, کیونکہ میری اسٹڈی آگے میں رہ گئی ہے. میں چائنا سے واپس آئی ہوئی ہوں. اچھا, پینڈیمک کی وجہ سے. اچھا اچھا اچھا. تو وہاں پہ چائنا میں آپ کیا تعلیم حاصل کر رہی ہیں؟ میری PhD چل رہی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا میں ابھی وقفے پہ جا رہا ہوں, لیکن آپ نے لائیو ٹیلی ویژن پہ سنتے رہنا ہے. میں واپس آؤں گا نا وقفے سے, تو اس بات کا تفصیلی آپ کو انشاءاللہ جواب دوں گا. وقفہ لیجیے, واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری بچی جو آمنہ نے جو بات کی, وہ کہتی میں 30 سال کی اور چائنا میں اپنی ڈاکٹریٹ کر رہی ہوں. یہ معاملہ جو ہے نا حافظ صاحب بڑا دیکھنے میں آیا ہے پچھلے 10-15 سال میں کہ خواتین جو ہیں وہ تعلیم کی طرف زیادہ جد و جہد کر رہی ہیں, اور اب صورتحال یہ آ گئی ہے کہ قابل تعلیم یافتہ خواتین کے لیے اتنا قابل رشتہ بھی ڈھونڈنا جو ہے یہ بہت بڑا مسئلہ ہو گیا. اور پھر یہ تعلیم جو ہے نا, یہ جس کے گلے میں ڈھول ہو نا آمنہ, اسی کو پتہ ہوتا ہے یہاں سے جانا چائنا, اور چائنا جا کے کرنی ڈاکٹریٹ, اور وہاں پہ پڑھنا, اور پھر بھائی کے اوپر جج کرنا. یہ بات آپ کی بالکل درست ہے, لیکن اس میں تھوڑی سی
تبدیلی یہ کرو کہ جو بھائی آپ کا، آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہونا چاہیے بائی ورچو آف یور ایجوکیشن یہ سلائٹ اورینٹڈ ہے ڈپریشن کی طرف، سلائٹ اورینٹڈ ہے، اس لیے اکیلے بیٹھنا، دیر تک جاگنا، یہ سارے سمٹم جو ہے نا جسے کہنا چاہیے نا بائی دا بک اس کے اندر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے۔ تیسری چیز یہ کہ وہ ڈپریشن بنیادی طور پہ ڈی موٹیویشن ہے، لیکن میرے خیال میں سب سے بہتر اس وقت طریقہ یہ نہیں ہوگا کہ آپ اس کو کہیں کہ بی بی اے کیا ہے تو نوکری ڈھونڈ، کیونکہ بی بی اے کو نوکری نہیں ملے گی، انجینئرس کو نہیں مل رہی۔ مطلب کہ میں کیا کہوں اس کے اوپر کہ کیا صورت ہے، ٹاپرز جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اس کو کہو کہ اپنا ایم بی اے کمپلیٹ کرے، اور ایم بی اے کرے آئی ٹی کے ساتھ۔ یہ میں آئی ٹی کے ساتھ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک تو تھوڑا سا ایزی آؤٹ ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اکیلا اپنے کاروبار کو ایڈجسٹ کر سکتا ہے یا اکیلا کاروبار کر سکتا ہے۔ حضور اقدس پڑھنے کی طرف دل مائل ہو اور ڈپریشن میں سے باہر نکلے، کیا وظیفہ کرے؟ بلال بھائی یہ تو قرآن پاک کی آیت ہے، اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے ذکر کے ساتھ دلوں کو اطمینان ملتا ہے، اور اللہ کے ذکر کے ساتھ انسان کے اوپر خوف اور ڈپریشن، یہ تو قرآن کے الفاظ ہے، وَلَا خوف خَوْفٌ اور حزن عَلَيْهِمْ چلا وَلَا هُمْ جاتا ہے۔ يَحْزَنُونَ، نہ مستقبل کا اندیشہ، ڈپریشن انہی دو چیزوں کا نام ہے، یا ماضی کا غم ہے یا مستقبل کا اندیشہ ہے۔ تو اللہ کے ذکر کو بندہ کثرت سے کرنا شروع کرے تو اس کے ساتھ صرف یہ دنیاوی فائدہ نہیں ہے، ایک اخروی فائدہ بھی ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر میں زمین پہ تمہارا کرو، ذکر کروں گا، میں عرش پہ تمہارا ذکر پھر اللہ کرتا جو رہوں۔ برکتیں ڈالتا ہے تو برکت اللہ تعالیٰ کی پھر وہ طرف سے سمجھ ڈال میں بھی جاتی نہیں آتی، ہے، ظاہری پھر بات ہے۔ انسان سو بھی رہا ہو تو اللہ کی رحمتیں جاری بے رہتی ہیں۔ شک بے شک، یہ یہ درست کمال کام ہے، یہ کمال کام ہے، خدا کے واسطے اس بات کو نا تجربہ کر کے دیکھ لو کہ پھر اللہ کی جب رحمتیں آتی ہیں یوں لگتا ہے، میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، یہ تشبیہ کے طور پہ نہیں کہہ رہا، یوں لگتا ہے جیسے اللہ اپنے ہاتھ پہ آپ کو لے کے چل رہا ہے ہر مشکل میں سے، ہر مشکل میں سے، یہ میں سچی بات کر رہا ہوں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم سر۔ جی میرا بیٹا۔ سر میری امی کو 15 سال سے شوگر ہے، اچھا اور اب ان کے گردوں کو ڈیمیج کر رہی ہے، بہت پریشان ہے، روٹی پانی سب ڈاکٹر نے کہا کہ چھوڑ دو چھوڑ دو، تو نہیں چھوڑتی؟ ایک بس آڑو کھانا ہے، تھوڑا سا فالسا کھا لینا، بس اتنے سے ہے، دہی کھا لینی ہے۔ نہیں وہ میڈیسن نہیں لے رہی ہے، انسولین نہیں لے رہی؟ نہیں ڈاکٹر نے انسولین نہیں، گولی بتا دو اگر کہیں تو۔ مطلب ان کا فاسٹنگ شوگر کتنا ہوتا ہے؟ 120 130 بس۔ یہ تو کوئی فاسٹنگ شوگر یہ تو کوئی زیادہ ہے ہی نہیں۔ لیکن ان کے گردوں کو بہت خراب کر رہی ہے۔ میرے بیٹے دیکھنا، میری طرح کے ڈاکٹر ہوتے ہیں نا سارے، میرے ہاتھ بندے دیکھ لو، 120 ان کی فاسٹنگ ہے، ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ گردے خراب شوگر کی وجہ سے ہو گئے، وہ ڈاکٹر بدل بھائی۔ بی پی شوٹ کیا ہے نا ان کا، بی پی شوٹ ہوا ہے۔ ہاں تو بی پی شوٹ ہوگا تو پھر نیچے بھی تو آ جائے گا نا۔ بلڈ پریشر ایک الگ پرابلم ہے، ڈائبٹیز ایک الگ پرابلم ہے، لیکن اگر بی پی بہت زیادہ شوٹ کر جائے اور بار بار ہو تو وہ ہارٹ پہ اور کڈنیز پہ افیکٹ کرتا ہے، بالکل کرتا ہے، یہ الگ بات ہے، اس کا ڈائبٹیز سے کوئی تعلق نہیں ہے بچے۔ کوئی آپ تصویر بتا دے، فریدہ میری امی کا نام ہے۔ اچھا ڈاکٹر نہ بدلنا، کہاں رہتے ہو آپ لوگ؟ عارف والا میں ادھر بیٹا قبیلہ وہاں میں۔ پہ اچھے بچہ ہسپتال نہیں ہے، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہوگا، وہاں پہ جاؤ ایک قابل ڈاکٹر کے پاس۔ بلڈ پریشر کو مینٹین کرنا پڑے گا، یہ بات میں کیا کہوں، یہ مینٹین کرنا پڑے گا، اس لیے خدا کے واسطے ان معاملات کو تھوڑا سا سنجیدگی سے لو اور اپنی اماں کا علاج کرو۔ ڈائبٹیز تم نے کہا 15 سال سے، اب 15 سال سے 120 ہے ہی نہیں، یا تم غلط بات کر رہی ہو۔ دوسری بات، بلڈ پریشر شوٹ کر گیا، بلڈ پریشر کو مینٹین کرنے کے لیے فار دا ریسٹ آف لائف اس کو میڈیکیشن لینی چاہیے۔ تیسری چیز یہ کہ اس کو آیت کریمہ پڑھنا چاہیے اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے۔ زندگی اور صحت 3 اندھیروں میں سے اللہ موت کے نکال سکتا ہے، آیت کریمہ اسے کو پڑھے، اور ہر چیز کی ٹینشن اماں کو نہیں لینی، اللہ کو دنیا چلانی آتی ہے، اللہ چلا لے گا۔ جی السلام علیکم۔ جی ابو بکر، کیا خوبصورت نام ہے یار۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کس نے رکھا تھا ابو بکر تمہارا نام؟ میرا نام میرے دادا ابو نے رکھا تھا۔ یار اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، کیا خوبصورت لوگ تھے یار یہ ہیں۔ سر میں نے استخارہ کروانا تھا، جی واہ جی واہ، میں جانا چاہ رہا تھا۔ کیا استخارہ کرانا ہے؟ کینیڈا کی ایک کمپنی ہے، جی جی، آئل اینڈ گیس کی، اچھا، تو اس کے لیے استخارہ کروانا چاہ رہا تھا۔ کہ کیا استخارہ کس چیز کا؟ کہ میرے لیے وہاں جانا اچھا ہے یا نہیں ہے۔ تمہیں انہوں نے کیا آفر کیا یہ بتاؤ؟ انہوں نے کہا ہے کہ کمپنی کی جاب ہے، سارا کچھ خرچہ بھی ان کا، اور سارا مطلب ہاں سیلری بھی اچھی ہے۔
کینیڈا میں؟ کھانا پینا سارا کچھ کینیڈا میں ہے؟ جی کینیڈا میں ہے؟ جی کینیڈا آف شور ہے؟ جی آف شور ہے. اور تمہاری تعلیم کتنی ہے؟ میں بی ایس کر رہا ہوں کمپیوٹر سائنس. بی ایس؟ جی اچھا تو بی ایس میں تمہیں آئل اینڈ گیس میں کیسے جاب وہ کہہ رہے ہیں، کیسے اکوموڈیٹ کر رہے ہیں؟ آفس جاب دے رہے ہیں تمہیں؟ آفس جاب دے رہے ہیں. اوکے دیکھو میری بات سن ابو بکر، یہ میں محبت میں کہہ رہا ہوں، اور تمہارا نام ابو بکر نہ ہوتا میں تمہاری کلاس لیتا. بی ایس کا کوئی سکوپ پاکستان میں بھی نہیں ہے. اگر کینیڈا کے اندر تمہیں ایک جاب مل رہی ہے اور وہ بھی ایسا ہی ملٹی نیشنل میں جو کہ کمال کی ہے، وہاں پہ استخارے کی ضرورت تمہیں کیوں محسوس ہو رہی ہے؟ استخارہ کرنا پھر بھی اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرنا. یہ تم نے آفر کہاں پہ لی ہے؟ نیٹ پہ لی ہے؟ نیٹ سے لیے. یہ آفر غلط ہے بیٹا. تو اس بات کو دوبارہ سے چیک کرو. تم اس وقت بات جو کہہ رہے ہو اس کے اندر مجھے کوئی ایسا پہلو سچائی کا نظر نہیں آ رہا. تم اس وقت چیٹنگ تو نہیں کھیل رہے میرے ساتھ؟ نہیں میں چیٹنگ نہیں کھیل رہا. ہاں پھر کیا کھیل رہے ہو؟ یہ معاملہ ہے نہیں بچے ایسا ہے ابو بکر. اس طرح کے ہکس نہیں کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں پرینک کرنا. یہ پرینکس نہیں کرتے بیٹا، یہ مناسب بات نہیں ہے. ناہید جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا بیٹا. سر میرے نا ماما بہت پریشان ہے کہ شادی کے سلسلے میں. وہ ماما کی شادی نہیں ہوئی؟ نہیں وہی شادی کے لیے پریشان ہے. تمہاری شادی کے لیے؟ ہاں جی میں نے گائے کہ کچھ ان کے کوئی وغیرہ بتا دیں. مجھے ایک لفظ نہیں سمجھ آیا تم کیا کہہ رہی ہو. ماما تمہاری شادی کی وجہ سے پریشان ہے؟ ہاں جی کوئی وغیرہ وغیرہ پوچھ رہے ہیں، بتا دیں. آپ کا نام کیا بیٹا؟ ناہید. آپ کی عمر کتنی ہے؟ 30 سال. اوکے پہلے پرپوزل جو ہے ان کو ریجیکٹ کیوں کیا آپ نے؟ یہ تو گھر والوں کی مرضی، میں نے تو کوئی نہیں کیا. گھر والوں نے کیوں کیا؟ مطلب وجہ ہوگی نا کوئی. پتہ نہیں کچھ ان کو نہیں پسند آتے، کچھ لوگ آتے ہیں ان کو نہیں پسند آتے. اچھا ناہید ابھی میں حافظ صاحب سے وظیفہ کا کہتا ہوں کہ تمہیں وظیفہ دیں اور تم نے پڑھنا ہے، اور اللہ کے گھر ہر اچھی امید رکھ کے وظیفے کو پڑھنا ہے. لیکن دوسری بات یہ کہ ریجیکشن اور سلیکشن کے لیے نا ایمانداری سے ہمیشہ کرتے ہیں. اس میں تکبر جب شامل ہو جائے نا پھر اللہ تعالیٰ وقت کو بہت زیادہ کھینچ دیتا ہے. تکبر اس میں کبھی شامل نہیں کرتے ہیں. یہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ آپ کا ماضی نہ بھولنے کا ایک بہت بڑا ڈفیکلٹی ہے آپ کے اندر. یو ڈونٹ فورگیٹ تھنگس سو ایزیلی. پہلی بات تو یہ کہ کنٹرول ڈیلیٹ دبا کے ماضی کو چھوڑو، پچھلا اگلا حصہ کرو. یہ جو تسبیح بتائیں گے حافظ جی، یہ تم نے پورے اس یقین سے کرنی ہے کہ اگلے سال انشاءاللہ تعالیٰ تم نے جب کال کرنا ہے تو خبر اچھی ہوگی. حافظ جی کیا پڑھیں؟ بلال بھائی صرف 40 دن انشاءاللہ یہ تسبیح پڑھ لیں. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. سورت قصص آیت نمبر 24 ہے. یہ ہر نماز کے بعد 313 مرتبہ پڑھنی ہے اور 40 دن پورے کرنے ہیں. جن دنوں میں نماز نہیں پڑھنی وہ دن بعد میں پورے کرنے ہیں. ایک بات میں اور کہنا چاہتا ہوں کہ بلال بھائی یہ معاشرے کا المیہ ہے کہ جس وقت شادی کی عمر ہوتی ہے اس وقت جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اچھے ترین جو رشتے ہیں ان کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے، اور پھر جب بالوں میں چاندی آنا شروع ہو جاتی ہے تو پھر انسان بڑے لو لیول کے رشتوں کو بھی قبول کرنا چاہتا ہے. تو انشاءاللہ یہ 40 دن وظیفہ کریں، یہ لازمی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ لازمی برکت دے گا. دوسری ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، جو پچھلا کالر تھا نا، یہ جو بلال بھائی کال کرتے ہیں نا کہ میں استخارہ کرانا چاہتا ہوں، ان کو صرف ایک جملہ بدلنے کی ضرورت ہے. یہ آپ کو یہ کہ میں آپ سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ انسانوں کے مابین جو چیز ہوتی ہے وہ مشاورت ہے. ما ندیم من استشارہ، وہ بندہ کبھی نادم نہیں ہوگا جو مشورہ کرے، اور ما خسیر من استخارہ، اور اس کو کبھی نقصان نہیں ہوگا جو استخارہ کرے. جو مخلوقات کے مابین چیز ہے نا وہ مشاورت ہے. جو اللہ کے ساتھ انسان کا ذاتی معاملہ ہے وہ استخارہ ہے. اب یہ جو شریعت کا اصول ہے وہ یہ ہے کہ یہ بندے نے اگر استخارہ کرنا خود کرے، آپ سے مشورہ کرے، صرف جملہ بدل لے کہ بلال بھائی میں آپ سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں، بات ہوتا ہوں، آپ مجھے مشورہ دے دیں. چھوٹے سے وقفے پہ جائیں گے اور واپس آئیں گے. اور ابو بکر آپ کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں، حافظ صاحب نے بالکل صحیح بات کی ہے کہ لفظ مشورہ استعمال کرو تو بہتر بات ہے. لیکن اگر آپ کو میں اس میں کسی طرف بھی کسی طرح کا بھی جواب دے دیتا تو آپ نے کہنا تھا ایسا تو ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ آفر جو ہے وہ فیک ہے. اور فیک آفر کے اوپر استخارہ کرنا میرے خیال میں یہ اخلاقی حد سے زیادہ آپ آگے گزر گئے. وقفہ لیجیے، واپس آتے ہیں.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे साथ जनाब लाइन पर है रेहाना। अस्सलाम वालेकुम बेटा। अस्सलाम वालेकुम। जी बताओ। बिलाल भाई क्या हाल है अल्लाह आपके? का शुक्र मेरे बेटे। बिलाल भाई मैंने आपसे ये बात करनी थी कि मेरी पहले शादी एक दफा हो गई थी, अच्छा, तो मुझे उधर से तलाक हो गई थी। अब मैं दूसरी शादी करना चाहती हूँ, मुझे आप बताएं बच्चे कि बच्चे मैं बच्चे क्या करूँ। बच्चे बच्चे 2 बच्चे थे आपके पास हैं? जी आपके पास हैं बेटे बच्चे? जी 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 जी। और पिछले अब आप मुझे बताएं कि मैं अगर ये शादी जहाँ जिस जगह पे मैं करना चाहती हूँ या मेरे 1-2 रिश्तेदार हैं वो करवाना चाहते हैं, तो मैं चाहती हूँ आप मुझे बताएं कि वो मेरे लिए अच्छा है, तो अगर वो अच्छा है तो मैं क्या पढ़ूँ कि वो मेरे लिए बेहतर हो। मुझे उनके और नाम दूसरी बताओ बात- रेहाना, आपके लिए जी? प्रपोजल्स हैं कौन से, उनके नाम क्या हैं? उसका नाम है मोहम्मद अली। और दूसरा? दूसरे के साथ नहीं मैं करना चाहती, वो क्योंकि वो पहले ही अच्छे नहीं है, वो मेरे बच्चों के साथ नहीं मुझे रखेंगे। उनका क्या नाम है वैसे? उनका नाम आजम। मौज़म? आजम। आज़म। अच्छा रेहाना, तुम्हारे बच्चों की उम्र क्या है? मेरे बच्चों की उम्र है, एक की है 12 साल, एक की है बेटी की 15 साल। बेटियां हैं बेटे हैं? एक बेटा एक बेटी। बेटी से तुमने राय ली इस मौजू पे? हाँ, वो कहते हैं कि ठीक है, हमें कोई इतराज नहीं, क्योंकि कल को मेरी शादी हो जाएगी तो फिर आपके पास कौन रहेगा। ये 15 साल की बेटी है? जी। और बेटा क्या कहता है इस मामले में? बेटा भी कुछ नहीं कहता, वो कहता है ठीक है, आप मुझे बताएं जो बेहतर है। नहीं, ये जो बात है ना, मैं इसी को सिर्फ ना अवॉइड करने के लिए कि आपका सबसे जो करीबी रिश्तेदार और ताल्लुकदार और जो आपका ज़िम्मा है ना, सबसे पहले राय वहाँ से लेते हैं। फ़र्ज़ करो कि मेरी राय में हाँ भी हो और बेटी कहे कि नहीं मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो फिर आपको मेरी राय नहीं सुननी चाहिए, आपको अपनी बेटी की राय सुननी चाहिए। वो फ़र्ज़ है ना तुम्हारा, क्योंकि एक शॉक में से तो बच्चे निकल चुके हैं, एक डिवोर्स में से बच्चे निकल आए हैं, अब दूसरे एक प्रॉब्लम के अंदर बच्चों को डालना या ना डालना, ये बिलाल कुतुब का रोल नहीं है, ये रेहाना का रोल है। ये जब लोग कहते हैं ना कि जनाब आप कहेंगे तो नहीं, शादी आपने करनी है, मशवरा हो सकता है, लेकिन निकाह क्योंकि आपका है इसलिए आप फैसला कीजिए। दूसरी बात, आपको इस निकाह में तो खैर मशवरे की ज़रूरत भी नहीं है, आप कर सकती हैं, आपके बच्चे बड़े हैं, आपकी दूसरी शादी है, लेकिन मेरे ख्याल में रेहाना, अगर इस शादी के पीछे तुम ना जाओ तो ये शादी होने वाली है ही नहीं। इसलिए अब मेरी बातों के दरमियान के लफ्ज़ों को समझना, जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं रीड इन बिटवीन द लाइन्स। एक तजर्बे से निकली हो बुरे, और वो जो जंग थी वो मजाजों की थी, वो मसाइल की जंग नहीं थी, वो मजाजों की जंग थी। अब ये दूसरे मजाजों की जंग फिर होने जा रही है जहाँ तुम चाह रही हो। ये दूर के ढोल सुहाने ज़रूर हैं, लेकिन जब मजाज तल्ख होंगे ना और गुस्से शेयर होंगे, फिर ये मामला जो है ये फिर घबराहट का होगा। इसलिए अभी मेरे ख्याल में आपको रेहाना सब्र करना चाहिए और किसी बेहतर रिश्ते का इंतज़ार करना चाहिए। इन दोनों में से कोई भी सेहतमंद नहीं है। शाहिद, अस्सलाम वालेकुम बेटा। सर वालेकुम अस्सलाम, शाहिद बात कर रहा हूँ जी 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 बेटा। सर मेरी बहन है, उसका नाम साबरा है और उसका शोहर है गुलाम यासीन। यार आहिस्ता, ये लोग आजकल आहिस्ता क्यों नहीं बोलते? सर आहिस्ता बात कर रहे हाँ हैं। हाँ हाँ, साबरा नाम है बहन का। जी सर, और उसके शोहर का नाम है गुलाम यासीन। गुलाम तकरीबन 8 यासीन। साल, जी हाँ 8 साल गुजर चुके हैं, मतलब अब तक उन्हें औलाद नहीं है। तो टेस्ट किसने कराए हैं? टेस्ट दोनों ने कराए हैं, मतलब मुझे तो नहीं पता, उनके रिजल्ट वगैरह मैंने नहीं देखे। और दोनों के रिजल्ट खराब हैं। अगली बात, जी दोनों के रिजल्ट खराब हैं। अच्छा, दोनों को मेडिकल इंटरवेंशन चाहिए। साबरा की उम्र कितनी है? 28। अब उसे कहो कि ये राइट टाइम और राइट एज है कि इंटरवीन करवाए मेडिकल ट्रीटमेंट को, और इसको सुन्नत समझ के मेडिकल इंटरवेंशन ले। ये जो छुपाने वाली बातें होती हैं, मुझे नहीं समझ में आती कि वकील और डॉक्टर से आपको क्या छुपाना होता है। शी नीड्स एंड ही नीड्स इंटरवेंशन, मेडिकल इंटरवेंशन चाहिए, और फिर आगे बात चलेगी। और ये मेडिकल इंटरवेंशन भी इनको बड़ी एडवांस स्टेज की चाहिए। इसलिए प्लीज़ अभी इस मामले को सिर्फ यहाँ तक ना रखना कि वो इंतज़ार कर रहे हैं, नहीं, क्योंकि उसके पास जो अगले 2 साल है ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद उसकी एज में डिक्लाइन जो आएगा, फिर IVF भी मुश्किल होगा। हाफ़िज़ जी औलाद के लिए वजीफ़ा क्या पढ़े? बिलाल भाई, रब्बी ला तदरनी फर्दम व अंता खैरुल वारिसीन 313 मरतबा, ये भी 40 ये दिन। किसने पढ़ी थी दुआ? ये आपको पता है नबियों की दुआ है। तो नबी अल्लाह ताला ने बेटे की भी बुशारत दी और किस उम्र में दी? पीराना साली के आलम में दी। और बिलाल भाई, ये जो पहला सवाल आया ना, जिसको भी तलाक हुई हो या जिसका हामद फोत हो जाए ना, उसके लिए सही हदीस में एक दुआ
ہے جو صحیح یعنی سند سے ثابت بھی ہے. حضرت ام سلمہ کہتی ہیں جب ابو سلمہ اس فوت سے ہو بہتر گئے کیا ہو سکتا ہے؟ تو اللہم اجرنی فی اللہ نے کیا مصیبتی بہتر واخلف لی خیرا منہا. یہ بہن جو ہے نا طلاق یافتہ، میرا مشورہ آپ سے جزوی طور پہ اس لیے مختلف ہے کہ ان کو ضرور شادی کرنی چاہیے تاکہ ہمارے معاشرے میں یہ جو کبھی رسمیں ہے کہ متعلقہ عورت یا بیوہ عورت شادی نہیں کرے گی، ساری زندگی بھائیوں کے اوپر ہی رہے گی، اس کو سہارا ملنا چاہیے. اور وہ یہ دعا پڑھے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. تو ام سلمہ کہتی ہیں تو میں ساتھ میں دل میں سوچا کرتی تھی کہ ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے. تو ابھی عدت پوری نہیں تھی ہوئی، رسول اللہ کی شادی کا پیغام آ گیا. تو یہ لازمی جن کو طلاق ہو یا بیوہ ہو وہ یہ دعا ضرور پڑھیں. یہ بات پکی ہے کہ جو طلاق یافتہ ہو یا خدا نہ خواستہ بیوہ ہو یا جو بھی ہو، شادی ضرور کرنی چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا شادی نہیں کرنی چاہیے، لیکن ایک تجربے سے جب نکلیں تو دوسرے برے تجربے میں جانے سے پہلے اپنی عقل اور شعور کے ساتھ ضرور غور و فکر کر لیا کریں. جی قاسم، السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. جناب میں نے اپنے دو بچوں کے متعلق سوال کرنا تھا. جی فرمائیے. ہاں جی، میرا بڑا بیٹا ہے جی عثمان، اس کی عمر 40 سال ہے. عائشہ کے ساتھ اس کی شادی ہوئی ہے، 12 سال سے اس کی شادی کو ہوئے ہیں، بچہ نہیں ہے جی. اچھا جی. اور سلمان جو ہے اس کی شادی مصباح کرن کے ساتھ ہوئی ہے، 6 سال ہو گئے ہیں، اس کے بھی بچہ نہیں ہے. تو ابھی تک 12 سال یا 10 سال یا 6 سال میں آپ نے میڈیکلی کیوں نہیں ایگزامینیشنز کرایا سب کا؟ میڈیکل طور پہ بچوں کا رزلٹ ٹھیک آیا ہے، بچوں کے حوالے سے تھوڑے مسائل آئے ہیں اور تھوڑے ان کا علاج. قاسم بھائی آپ کو پتا تھوڑے مسائل نہیں ہیں نا. جی مسائل سنجیدہ ہیں، آپریشن تک ہوئے ہیں جی. مسائل جو ہیں وہ ٹیوبز کے ہیں اور مسائل سنجیدہ ہیں، اور دونوں کو سسٹ کا پرابلم تھا، ٹیوبز کا پرابلم ہے. ایگ جو ہے وہ انڈر سائز بنتا ہے، اس کے لیے میڈیکل انٹرونشن چاہیے اور آئی وی ایف کے علاوہ کوئی اور چانس نہیں ہے. اگر بچیوں کی ایج 30+ بھی ہو گئی ہوئی ہے تو آپ کو آئی وی ایف کی طرف ہی جانا پڑے گا. اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ میڈیکلی پرابلم سنجیدہ ہے. اوکے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے نا. میڈیکلی اس معاملے میں بہت زیادہ ہیلپ لو. اور پڑھنے کے لیے کیا کریں؟ بلال بھائی یہی دعا ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اس کو 313 مرتبہ ہر نماز کے بعد 40 دن تک پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اولاد دے گا. آمین 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 ثم آمین. جی عائشہ السلام علیکم بیٹا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عائشہ نہیں بات کر رہی، میں اس کی والدہ بات کر رہی ہوں. جی والدہ عائشہ السلام علیکم. جی سر، میں نے معلوم کرنا تھا، عائشہ کے لیے ہی معلوم کرنا تھا کہ 2 پرپوزل آئے ہوئے ہیں اور میں ذرا مشورہ کرنا چاہ رہی تھی کہ آپ اگر بتا دیں دونوں. آپ کا نام کیا ہے بیٹا؟ کون سا دے؟ جی میرا نام رخسانہ ہے اور میری بیٹی کا نام عائشہ ہے. اچھا، رشتے کون سے ہیں؟ رشتہ ایک ہے، اس لڑکے کا نام ہے جنید یونس، اور دوسرا لڑکا ہے اس کا نام ہے آفاق علیم. اچھا، آپ کو ان دونوں میں سے کون سا اچھا لگتا ہے؟ اب مجھے تو دونوں ہی اچھے لگتے ہیں، میں کہتی ہوں بس جو زیادہ بہتر ہو وہ ہو جائے. اچھا مجھے بتاؤ بہتر سے مراد کیا ہے، یہ مجھے بتاؤ. مطلب یہ کہ میری بچی کا جس سے زیادہ مطلب اچھے طریقے سے گسر بسر ہو سکے. تم یہ بات بتاؤ کہ بچی جو ہے وہ اپنا غصہ کس کے ساتھ کم کرے گی؟ بچی غصہ تو مجھے نہیں پتا، ویسے غصہ تمہیں نہیں پتا؟ تھوڑی سی جذباتی ہے، لیکن مطلب ایسی نہیں ہے کہ بہت بری ہو جیسے. نہیں برے کا تو لفظ نہیں استعمال ہو سکتا نا. جو مزاج ہے نا عائشہ کا، تمہیں اس بات کا پتہ ہے، تب تم بحثیت ماں اس بات کو ڈینائی نہیں کر سکتی نا، کیونکہ اگلوں کے بھی بیٹے ہیں نا. بیٹے جو ہیں وہ بڑی قیمتی چیزیں ہوتی ہیں، بیٹیاں بھی بڑی قیمتی چیز ہوتی ہیں، اس لیے چیزوں کو ضائع نہیں کرتے. عائشہ کا پرابلم صرف ایک آئے گا کسی کے ساتھ بھی شادی میں، کہ اس کی ڈیسیژن پاور اپنے اندر انڈیپینڈنٹ ہے. یہ کسی کی نہیں سنے گی، مشورہ نہیں لے گی. اگریشن اس کا آئے گا جب اس کے ساتھ اختلاف میں جائے گا. پانی میں پڑے گی تو پتہ چلے گا نا کیسے تیرنا ہے. رشتے دونوں اچھے ہیں، لیکن پہلا رشتہ بہت زیادہ اچھا ہے. کیوں زیادہ اچھا ہے؟ دوسرے رشتے میں وہ لڑکا جو ہے وہ اپنی رائے رکھتا ہے، وہ انڈیپینڈنٹ ہے، وہ نظریاتی ہے. پہلے لڑکے کے اندر یہ بچہ نظریاتی نہیں ہے، یہ اپنی بہت بڑی رائے نہیں رکھتا، یہ سن لے گا، دب جائے گا. اس لیے اگر ان دونوں میں سے عائشہ کے لیے چوز کرنا ہو تو پہلا رشتہ جو ہے وہ کمپیریٹیولی دوسرے رشتے سے بہتر ہوگا. آپ لائن پر ہیں؟ عائشہ کی رائے کو فوقیت دینی چاہیے. عائشہ کی اپنی رائے کیا ہے بیٹا؟ یہ بھی اچھی بات کی آپ نے. سر
اس کی کوئی بھی رائے نہیں ہے. وہ کہتی ہے آپ جس کو مرضی ہے بول دیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. نہیں تو پھر اسی پہ چھوڑ دیں تاکہ بعد اسی پہ میں چھوڑیں, اعتراض نہ ہو. عائشہ پہ چھوڑیں. یہ ایسی بات نہیں بیٹا, عائشہ سے رائے لیں. عائشہ بہت زیادہ رائے رکھتی ہے. آپ والدہ ہیں, بہرحال عائشہ سے ضرور رائے لیں, لیکن میری رائے میں پہلا رشتہ کہیں زیادہ بہتر ہوگا. اس میں عائشہ کو ضرور شامل کیجیے گا مشورے کے اندر. جی سائمہ, السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. جی میرا پتر. جی اللہ کا شکر بیٹے. میں نے شادی کے بارے میں پوچھنا تھا کہ گھر والے بہت پریشان ہیں. آپ تو نہیں ہیں؟ ظاہر سی بات ہے وہ ہیں تو پھر ان کو. اچھا, آپ شادی کے لیے پریشان نہیں ہے, گھر والے پریشان ہیں اس لیے پریشان ہیں. جی. واہ جی واہ. کتنی عمر ہے آپ کی سائمہ؟ 29. 29. تو پرپوزل ہے کوئی اس وقت؟ نہیں آئے تھے لیکن کہیں پہ بات نہیں بنی نا. بات نہیں بنی. کہاں رہتی ہیں آپ بیٹا؟ لاہور میں. لاہور میں. حضرت کیا وظیفہ پڑھے, غور سے سننا بیٹا. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. سورۃ قصص آیت نمبر 24 ہے. 313 مرتبہ ہر نماز کے بعد 40 دن پورے کرنے ہیں. 40. اچھے رشتوں کے لیے بہترین مجرب ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اور یہ حضرت موسیٰ کی آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت کنویں کے اوپر انہوں نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے رشتہ بھی دیا, روٹی بھی کھلا دی. تو یہ بیٹیوں کو, بچوں کو رشتوں کے لیے دعا پڑھنی چاہیے, لیکن وہی پہلے والی بات ہے کہ جس وقت اچھے رشتے آتے ہیں ان کو ریجیکٹ نہیں کرنا چاہیے. سائمہ, ایک میں تمہیں اپنی طرف سے بات یہ ضرور کہوں گا کہ 2 تسبیحات کوئی دعا ضرور پڑھنی ہے, اور ولی یا والی اللہ کے 2 نام ہیں, ان کو ضرور پڑھا کرو. اور لاہور کی تسبیح پڑھا کرو, کیونکہ جو ذکر تم نے نہیں کیا وہ تھا تمہارا مزاج اور سخت مزاجی, جو کہ بعد میں بھی تنگ کر سکتی ہے. اس لیے یہ 2 تسبیحات, لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ ہر شخص کہتا ہے کہ آگے نہیں پڑھنا, آگے پڑھ سکتے ہیں, وہ آیت ہے, لیکن جو حدیث میں, کیونکہ بخاری شریف میں اتنا ہی آیا ہے, اس لیے میں اس بات کو اور اس دعا کو حدیث سے لیتا ہوں. اس لیے آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس کو اتنا ہی پڑھنا چاہیے. حضور اقدس زندگی کے مسائل کو جب حل کرنا ہو تو قاعدہ کیا بنانا چاہیے, کس پیمانے پہ جا کے فیصلہ کرنے کے لیے قاعدہ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ قاعدہ بڑی اچھی طرح بیان کر دیا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ. تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی بہترین نمونہ ہے. گویا کوئی بھی فیصلہ کرنا ہے تو قرآن و حدیث حرف آخر ہو. آپ جو بھی فیصلہ کریں, اگر قرآن و حدیث اس سے ٹکراتی ہے, آپ اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹ دیں. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. وہ لوگ ڈر جائیں کہ جب اللہ رسول کی بات آ جائے اور پھر بھی اپنی بات منوائیں, بات ختم. یہ انسان کا بنیادی نقطہ نظر ہونا چاہیے کہ جہاں پہ اللہ کی بات آ جائے گی, رسول اللہ کی بات آ جائے گی, وہی حرف آخر ہے. وہ فیصلہ ہو چکا ہے. اللہ سے بہتر اور رسول اللہ سے بہتر فیصلہ کوئی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیا, اب یہ ساری صورتحال جو ہے نا, یہ سب بار واضح ہو جاتی ہے. جنہوں نے نہیں ماننا وہ الگ ہو گئے. جو اللہ کے رسول نے کہا شراب نہیں پینی, جنہوں نے نہیں ماننا وہ الگ ہو گئے. اللہ کے رسول نے کہا کہ آپ نے اخلاق سے بات کرنی, جنہوں نے نہیں ماننا وہ الگ ہو گئے. اللہ کے رسول نے کہا زنا نہیں کرنا, جنہوں نے نہیں ماننا وہ الگ ہو گئے. جو اللہ کے رسول کی نہیں مانتا وہ الگ ہو جاتے ہیں. خدا کے واسطے اس بات کا قاعدہ بنا لیں کہ آپ نے اپنی عقل کے مطابق نہیں, قرآن اور حدیث کے مطابق فیصلے کرنے ہیں.